الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه وعترته وعلماء ملته وأولياء أمته سيد الإنس والجان. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنت للحرب. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے آج میں آپ کے سماعتوں کے حوالے اولیاء اللہ کے فضائل، جو اولیاء کاملین کے گستاخ ہیں، آج میں ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین اولیاء اکرام کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بہت بلند و بالا فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا فرمائے گا. اولیاء کاملین کہتے کس کو ہیں؟ اولیاء اللہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ اولیاء اللہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرما چکا ہے. قرآن مجید کے 11واں پارے میں اللہ رب العالمین جو ہے ارشاد فرما چکا ہے. کہیں قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، کہیں قرآن فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. آخر یہ اولیاء اللہ ہے کون؟ ان کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا کس وجہ سے؟ ایسا انہوں نے کون سا کام کر کے گیا ہے؟ ہر صحیح العقیدہ سنی جو ہے ان کے نام لیتا ہے، ان کے نام پر مرتا ہے. جب بھی 11ویں شریف آتی ہے تو سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا ہے، جب بھی چھٹی شریف آتی ہے تو سرکار غریب نواز کا نام لے لیتا ہے، جب بھی سرکار بندہ نواز کا مبارک مہینہ آتا ہے تو سرکار بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پاک لے لیتا ہے. کبھی سرکار صابر پاک کو پکار لیتا ہے، کبھی سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکار لیتا ہے، کبھی بابا فرید گنج شکر کو پکار لیتا ہے، کبھی شاہ طاہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکار لیتا ہے. ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، نہ تو ہم نے ان کے چلنے کو دیکھا ہے، نہ تو بولنے کو دیکھا ہے، نہ تو ان کے چہرے کو دیکھا ہے، نہ تو ان کے لب و لہجے کو دیکھا ہے. جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہم ان کا نام اتنا کیوں لیتے ہیں؟ ان کے نام پر اتنا مر مٹتے کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے. پھر لوگ اسے دیکھے نہ دیکھے اس کے نام پر مر مٹ جایا کرتے. اللہ اکبر. لوگ اسے دیکھے نہ دیکھے پھر لوگ اس کے نام پر مر مٹ جایا کرتے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جس کا ترجمہ ہے انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. یہ آیت مبارکہ کن کی شان میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا؟ آج وہابی، آج خارجی اولیاء کاملین کو لے کر کے جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. آج وہابی اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتا ہے وہ کبھی سرکار غوث پاک کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
کبھی غریب نواز سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی بندہ نواز سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی سرکار محبوب الہی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان وہابیوں نے کیا کبھی قرآن پاک کو نہیں پڑھا؟ ان وہابیوں نے کیا کبھی حدیث پاک کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن کو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں، حدیث کو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں۔ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے جب بھی گمراہ ہوتا ہے، جو بندہ حدیث کو پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے جب بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھو لیکن عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو لیکن عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر کے قرآن کو پڑھو۔ جب عشق رسول کو سینے میں بسا کر کے قرآن کو پڑھو گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، حدیث مصطفیٰ بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اٹھائیے قرآن پاک، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب یہ کہ ولی کا لقب اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتی ہے، تو با وقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت کے الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضا الہی اور اللہ تعالی کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے، اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہا ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں، ہم نے غریب نواز کو دیکھا نہیں، ہم نے محبوب الہی کو دیکھا نہیں، ہم نے صابر پاک کو دیکھا نہیں، ہم نے بندہ نواز کو دیکھا نہیں، ہم نے شاہ طاہر قادری کو دیکھا نہیں، ہم نے شخشا شاشا ولی کو دیکھا نہیں، ہم نے کسی بزرگ کو دیکھا نہیں، لیکن جب بھی ان کا مبارک نام آتا ہے تو ہم ان کے نام پر مر کر مٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے، زمین میں اس کو مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہے۔ یہ مومن کی موت کی بات چل رہی ہے۔ مومن کو کیا بشارت دی جاتی ہے؟ اس کو یہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ فرمایا جاتا ہے یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء اکرام کے فضائل پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنت للحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں اے وہابیوں، اے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، مجھے بتاؤ کیا تم اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہے ہو؟ اللہ پاک سے لڑائی کر رہے ہو؟ کبھی غوث پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، کبھی غریب نواز سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کبھی بندہ نواز سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کبھی محبوب الہی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کبھی امام بخاری کو برا بھلا کہتے ہو، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہو، کبھی امام شافعی کو برا بھلا کہتے ہو، کبھی امام احمد بن حنبل کو برا بھلا کہتے ہو۔ 4 ائمہ جو برحق ہے ان کو تم ان کی شان میں گستاخی کر کر کے تم بتاؤ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جب تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو کیا تم کو یہ حدیث نہیں ملتی؟
جبکہ حدیث قدسی ہے. ظالموں اپنی من کی حدیث لیتے ہو، باقی کی حدیثیں جو ہے پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہو. فرمایا جاتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہوں اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے میں جو ہے پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ ظالموں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، اٹھاؤ کتاب بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اور جب رب تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے میں اس بندے سے فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ. تو آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. انبیاء اکرام علیہم السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کن پر رشک کریں گے؟ جو اللہ رب العالمین کی جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتا ہے، آپس میں جو ہے پیار برقرار رکھتا ہے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، ایک دوسرے کو محبت سے بات کرتا ہے. اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے لیے جو ہے انبیاء اکرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. کب؟ کل بروز قیامت میدان محشر میں ان کے لیے جو ہے رشک کریں گے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ وہ انبیاء اکرام ہے نہ وہ شہداء ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اکرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے. خدا کی قسم ان کے چہرے نور سے جو ہے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ خود بھی نور پر ہوں گے. پھر جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا جب وہ ایک دوسرے کے غم میں ہوں گے، نہ تو یہ غمگین ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی بلا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یہ دنیا میں بھی کسی سے نہیں ڈریں گے، یہ آخرت میں بھی جو ہے کسی سے نہیں ڈریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے. جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں علیہم السلام کی زندگی سے اپنے اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم اور فرما بردار بندوں سے جو ہے فرمایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا فرمایا ہے، ان کی شان اتنی بلند و بالا فرمائی ہے، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی بلند و بالا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کے مقام مرتبے کو بلند فرمائے گا. اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی. دنیا والے تو یہ کہیں گے، اہل حدیث یہ کہے گا، اپنے آپ کو جو ہے سلفی کہنے والا یہ کہے گا ارے ہم تو دنیا میں ان کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ کیوں اتنا بلند و بالا فرمایا ہے. لیکن یہ ظالم اہل حدیث جانتے نہیں ہے، یہ ظالم
ظالم سلاطین جانتے نہیں ہے، صرف یہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ دنیا میں بھی خوار و ذلیل ہے اور آخرت میں بھی جو ہے خوار و ذلیل ہو کر جو ہے یہ میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اولیاء اکرام کا مقام و مرتبہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بلند و بالا فرمایا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کے مقام مرتبے کو بہت بلند و بالا فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کاملین سے ہمیں خوب محبت کرے، اولیاء اللہ سے ہمیں جو ہے خوب پیار کرے، انہی کی محبت میں ہمیں اللہ پاک زندگی و موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور شیء محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔